بالآخر جب کربلا کے عظیم شہداء شہید ہو چکے اور اہل بیت اطہار کا قافلہ لوٹا گیا تو بدبخت یزید نے حکم دیا کہ ان مقدس ہستیوں کو پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جائے، پھر یزید کے حکم پر انہیں شام کے دربار میں قافلے کی شکل میں لایا گیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جب یہ قافلہ کوفہ سے روانہ ہوا تو آسمان پر خون سے تحریر شدہ الفاظ ظاہر ہوئے، یعنی کیا وہ امت جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا روزہ محشر ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اس پر میری شفاعت حرام کی گئی، اور مزید فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو بھی حرام فرما دیا۔ پھر آسمان پر یہ بھی تحریر ہوا، پس نہیں، اللہ کی قسم، ان کے لیے کوئی شفاعت کار نہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور ساتھ خون میں لکھا گیا، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو ظلم کے فیصلہ کے تحت قتل کیا اور ان کا فیصلہ قرآن کے حکم کے خلاف تھا۔ قافلہ شام روانہ ہوا، جس میں صرف ایک مرد امام زین العابدین علیہ السلام شدید علیل تھے، باقی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نواسیات اور پاکیزہ شہزادیاں تھیں، حضرت سکینہ بھی ان میں شامل تھیں۔ سفر کے دوران شدید گرمی اور پانی کی قلت میں حضرت سکینہ ایک جھاڑی کے سائے تلے گر گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا تو کوئی خبر نہ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک سر کے نیزے پر جو غلام تھا، نیزہ اچانک روک گیا، وہ اسے آگے نہ بڑھا سکا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سیدہ زینب سے کہا کہ بیٹیوں کی گنتی کرو، مگر حضرت سکینہ نہ ملی۔ سیدہ زینب نے اندھیری رات میں ایک نقاب پوش عورت کو سکینہ کو سینے سے لگا کر کھڑی دیکھا۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ دمشق کے بازار میں لوگ جشن اور کربلا کی فتح کا مظاہرہ کر رہے تھے، جب ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نبھاتے ہوئے پانی، کمبل، کھجوریں وغیرہ بھیجی۔ وہ خادمہ مدینہ کی تھی، جو مدینہ چھوڑتے وقت صحابیہ اہل بیت کی نصیحت پر قیدیوں کا خیال رکھتی رہی۔ قافلہ اہل بیت شام کے شہر دمشق میں اس حال میں داخل ہوا کہ شہر کی فضا جشن و خوشی سے معمور تھی۔ ہر طرف عید کا سما تھا، گلیاں دلہن کی طرح سجی ہوئی تھیں، جھنڈیاں، چراغاں، شادیاں اور جلوس برپا تھے۔ ان مناظر کو دیکھ کر ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ، جو ان دنوں بیت المقدس کے سفر پر تھے اور دمشق سے گزر رہے تھے، نہایت حیرت زدہ ہوئے۔ انہوں نے اہل شام سے پوچھا کہ کیا یہ کوئی مقامی تہوار ہے؟ لوگ کہنے لگے، تم کون ہو؟ لگتا ہے تم شام کے رہنے والے نہیں ہو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مدینہ سے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ سے احادیث روایت کی ہیں، مگر یہاں کی صورتحال سے بالکل ناواقف ہوں۔ تب اہل شام نے بتایا کہ کچھ باغیوں کو گرفتار کر کے شہر میں لایا گیا ہے اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا ہے۔ جب حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے اس قافلے کو قریب سے دیکھا تو وہی چہرہ ان کی نظروں کے سامنے آیا جو انہوں نے مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تھا۔ وہی نورانی چہرہ، وہی معصوم آنکھیں، مگر اب وہ چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، یہ تو حسین لگتے ہیں۔ ایک شامی نے کہا، ہاں یہ حسین ہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سہل رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے، سکتہ طاری ہو گیا اور پوچھنے لگے کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ بتایا گیا کہ یزید کے دربار کی طرف۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ اس قافلے کے ساتھ ہو لیے اور دربار تک پہنچے۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب قافلہ لایا گیا، یزید تخت پر بیٹھا شطرنج کھیل رہا تھا۔ تمام بیبیوں اور امام زین العابدین کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ یزید نے نام پوچھنے شروع کیے اور ایک ننھی بچی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، یہ سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا ہیں، امام حسین کی صاحبزادی۔ وہ معصوم بچی جو صرف 4-5 برس کی تھی، اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ یزید نے بار بار پوچھا کہ یہ بچی خود کیوں نہیں بتاتی کہ یہ کون ہے؟ تب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخرکار فرمایا، اس معصوم کے گلے میں جو رسی بندھی ہے وہ اتنی تنگ ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکتی، اگر اس کی گردن کی رسی کھول دے تو شاید یہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ یزید کے حکم پر جب رسی کھولی گئی تو سیدہ سکینہ بھاگ کر امام زین العابدین کی گود میں جا چھپیں۔ امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سیدہ فاطمہ کی نواسی ہے، کوئی مرد اس کو چھو نہیں سکتا۔ یزید نے کہا، پھر تم ہی اس کی رسی کھولو۔ پھر انہوں نے سکینہ سے فرمایا، بیٹی اپنا تعارف دو، چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ سیدہ سکینہ رضی اللہ عنہا نے وہ دل دہلا دینے والے الفاظ کہے، میں اپنا چہرہ تم جیسے بدبختوں سے نہ چھپاؤں تو اور کیا کروں؟ یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ہم نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ امام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ اللہ کے سامنے ہے، قیامت کے دن تم بھی تیار رہنا، اس دن فیصلہ ہمارا رب کرے گا۔ پھر اس قافلے کو قید میں رکھا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور اور شہدائے کربلا کے دیگر سروں کو ایک مقام پر الگ محفوظ رکھا گیا۔
جبکہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو ایک اور کمرے میں قید کیا گیا اور خواتین اہل بیت کو کسی اور جگہ محبوس رکھا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب حالات نے پلٹا کھایا اور یزید کو احساس ہوا کہ اہل بیت کو شام میں رکھنا اس کے حق میں مناسب نہیں، تو اس نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا قافلہ جمع کریں اور مدینہ واپس چلے جائیں۔ دربار یزید میں وہ شامی جس نے حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کو غلام کہہ کر پیش کیا، سیدہ زینب نے فرمایا، جب تک تو میرے نانا کی شریعت کا نام لیتا ہے ہم پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ شامی چونکا اور فوراً بولا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ یزید نے حکم دیا کہ اسے قتل کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے چند مقدس یادگار اشیاء، چادریں اور ہار جو سیدہ فاطمہ کی تھیں، واپس مانگی اور فرمایا کہ وہ دیناروں کی تصدیق کرتا ہے جن پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، ہمیں صرف وہ 3 نشانیاں فاطمہ واپس چاہیے، باقی سب لے لو۔ یزید وہ اشیاء واپس کر دیں۔ پھر قافلہ شام سے چلا اور کربلا معلیٰ پہنچا، جہاں 3 دن مزارات شہداء کے گرد قیام کیا۔ پھر مدینہ روانگی ہوئی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب مدینہ داخل نہ ہو سکے۔ انہوں نے خادم بشیر کو بھیجا جو مدینہ والوں کو قافلہ کی داستان سناتے ہوئے کہا کہ دمشق سے لوٹے یہ غلامی کے زخمی قافلے والے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ مدینہ میں قیامت ٹوٹ پڑی، لوگ روتے چیختے بین کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر اکٹھے ہوئے۔ وہاں امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب گر کر پکار اٹھے، نانا جان، آپ کا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گیا۔ وہ حسین رضی اللہ عنہ جو آپ کے کندھوں پر تھا، آپ کے سینے پر، آج ہمارے ساتھ صرف زخمی بچے اور بیمار خواتین آئے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو نہ مردہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔